رحمت للعالمین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے، عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر سو سبز جھنڈیوں، برقی قمقموں اور درود و سلام کی صداؤں نے سما باندھ دیا۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے نماز فجر کے بعد 21 توپوں کی سلامی پیش کی۔ اس موقع پر فوجی جوانوں کی جانب سے نعرہ تکبیر بھی بلند کیا گیا۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کی عید میلاد النبی پر قوم کو مبارکباد۔ وطن میں امن کے لیے دعائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ بحیثیت امت محمدی ہم پر لازم ہے کہ اپنے معاشرے میں عدل و انصاف، برداشت، بین المذاہب ہم آہنگی اور انسانی وقار کے تحفظ کا عملی مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئیں عہد کریں ہم سیرت طیبہ کو اپنے کردار، انفرادی رویوں اور اجتماعی طرز عمل میں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کو ایک مضبوط، خوشحال، پرامن اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی میڈیا کا دعویٰ، کہا سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملے کیے جانے کی توقع نہیں۔ امریکہ کی توجہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے دیگر ذرائع پر مرکوز ہے، جن میں اس ہفتے اعلان کی گئی پابندیوں کی مہم شامل ہے۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں غیر ملکی ہم منصبوں کو مزید حملوں سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورے میں اہم سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ایران نے آرمی چیف عاصم منیر کا دورہ ایران انتہائی مثبت قرار دیا۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا کہنا ہے کہ اعلیٰ ایرانی عہدیداروں سے پاکستانی حکام کی ملاقاتیں انتہائی خوشگوار اور مثبت ماحول میں ہوئیں۔ دورہ ایران سے قبل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان ایک بار پھر ایران امریکہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ بلومبرگ نے لکھا، دورے کا مقصد واشنگٹن اور تہران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ پاکستانی سفارتی کوششیں عالمی معیشت اور خطے کے استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل قرار۔ اور ڈیزل پھر مہنگا۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ۔ وفاقی حکومت کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر مسلسل پیٹرول مہنگا کیے جانے کا اذیت ناک سلسلہ جاری۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول 1 روپے 12 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 1 روپے 11 پیسے بڑھا دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 343 روپے 10 پیسے ہے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 80 پیسے مقرر کر دی گئی۔ رحمت للعالمین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے، عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر سو سبز جھنڈیوں، برقی قمقموں اور درود و سلام کی صداؤں نے سما باندھ دیا۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے نماز فجر کے بعد 21 توپوں کی سلامی پیش کی۔ اس موقع پر فوجی جوانوں کی جانب سے نعرہ تکبیر بھی بلند کیا گیا۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کی عید میلاد النبی پر قوم کو مبارکباد۔ وطن میں امن کے لیے دعائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ بحیثیت امت محمدی ہم پر لازم ہے کہ اپنے معاشرے میں عدل و انصاف، برداشت، بین المذاہب ہم آہنگی اور انسانی وقار کے تحفظ کا عملی مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئیں عہد کریں ہم سیرت طیبہ کو اپنے کردار، انفرادی رویوں اور اجتماعی طرز عمل میں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کو ایک مضبوط، خوشحال، پرامن اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔
امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی میڈیا کا دعویٰ، کہا سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملے کیے جانے کی توقع نہیں۔ امریکہ کی توجہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے دیگر ذرائع پر مرکوز ہے، جن میں اس ہفتے اعلان کی گئی پابندیوں کی مہم شامل ہے۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں غیر ملکی ہم منصبوں کو مزید حملوں سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورے میں اہم سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ایران نے آرمی چیف عاصم منیر کا دورہ ایران انتہائی مثبت قرار دیا۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا کہنا ہے کہ اعلیٰ ایرانی عہدیداروں سے پاکستانی حکام کی ملاقاتیں انتہائی خوشگوار اور مثبت ماحول میں ہوئیں۔ دورہ ایران سے قبل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان ایک بار پھر ایران امریکہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ بلومبرگ نے لکھا، دورے کا مقصد واشنگٹن اور تہران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ پاکستانی سفارتی کوششیں عالمی معیشت اور خطے کے استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل قرار۔ اور ڈیزل پھر مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، پٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ۔ وفاقی حکومت کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر مسلسل پٹرول مہنگا کیے جانے کا اذیتناک سلسلہ جاری۔ حکومت نے ایک بار پھر پٹرول 1 روپے 12 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 1 روپے 11 پیسے بڑھا دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پٹرول کی فی لیٹر قیمت 343 روپے 10 پیسے ہے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 80 پیسے مقرر کر دی گئی۔ رحمت للعالمین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے، عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر سو سبز جھنڈیوں، برقی قمقموں اور درود و سلام کی صداؤں نے سما باندھ دیا۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے نماز فجر کے بعد 21 توپوں کی سلامی پیش کی۔ اس موقع پر فوجی جوانوں کی جانب سے نعرہ تکبیر بھی بلند کیا گیا۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کی عید میلاد النبی پر قوم کو مبارکباد۔ وطن میں امن کے لیے دعائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ بحیثیت امت محمدی ہم پر لازم ہے کہ اپنے معاشرے میں عدل و انصاف، برداشت، بین المذاہب ہم آہنگی اور انسانی وقار کے تحفظ کا عملی مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئیں عہد کریں ہم سیرت طیبہ کو اپنے کردار، انفرادی رویوں اور اجتماعی طرز عمل میں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کو ایک مضبوط، خوشحال، پرامن اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی میڈیا کا دعویٰ، کہا سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملے کیے جانے کی توقع نہیں۔ امریکہ کی توجہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے دیگر ذرائع پر مرکوز ہے، جن میں اس ہفتے اعلان کی گئی پابندیوں کی مہم شامل ہے۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں غیر ملکی ہم منصبوں کو مزید حملوں سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورے میں اہم سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ایران نے آرمی چیف عاصم منیر کا دورہ ایران انتہائی مثبت قرار دیا۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا کہنا ہے کہ اعلیٰ ایرانی عہدیداروں سے پاکستانی حکام کی ملاقاتیں انتہائی خوشگوار اور مثبت ماحول میں ہوئیں۔ دورہ ایران سے قبل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان ایک بار پھر ایران امریکہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ بلومبرگ نے لکھا، دورے کا مقصد واشنگٹن اور تہران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ پاکستانی سفارتی کوششیں عالمی معیشت اور خطے کے استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل قرار۔
اور ڈیزل پھر مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ۔ وفاقی حکومت کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر مسلسل پیٹرول مہنگا کیے جانے کا اذیت ناک سلسلہ جاری۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول ₹1.12 فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی ₹1.11 بڑھا دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ₹343.10 ہے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت ₹371.80 مقرر کر دی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔